100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے. یہ جو چاند والے مہینے ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند سے چلتے ہیں. اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں. ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں. تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے. اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے، 9 سال ایکسٹرا. تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس، وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا. اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے. لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے. یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے. عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پرن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. نہیں، دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے. اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا. اب یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے. ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو بیدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے. تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں. کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے، دوپہر ہو گئی ہے. کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھیں، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے. ایمان والے تھے. ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ. دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے. انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے، بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا. وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں. اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا. کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے یہ کون سے، 300 سال پہلے کے پیسے. ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں. اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا. آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں. حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں. بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے. پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں. دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا. پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہٰذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں. اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا. وہ جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا. ہیں بہت سارے لوگ. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں. خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں. اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے
کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی، لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بیدروس کی۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اس کرسی پر آپ تو نہیں کوئی اور تھا، یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے۔ بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بیدروس کو یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے۔ اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی، دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو، دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے۔ 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے۔ بے شک مولا میرا قادر ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پتہ ہے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں، کھانا کھانے کے وقت، قبرستان میں مٹی دینے کے وقت۔ ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جاؤں گا اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا۔ تو سارے سجدہ ریز ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے، پھر سو گئے، اور پھر ان کو لمبی نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا، ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں، اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار میں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا، سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی، وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں۔ سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، موسموں کے حساب سے سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا، موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں۔ اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار۔ یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے آپ وہاں جا نہ سکیں گے، رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے،
وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بس وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اگر نوجوان مضبوط ایمان لائیں، مولا صدیوں تک ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان کے ایمان کی برکت دیکھیں، اور اتنا ہی نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ میاں کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کیوں ابھی تک محفوظ ہے؟ اور بلکہ بعض روایات میں ہے جانوروں کو تو قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا، ان کا معدوم کر دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ والے نیک بندوں کی معیت میں صحبت میں رہ کر کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو تم امت محمدیہ اگر غوث پاک کی نسبت حاصل کرو، غریب نواز کی نسبت حاصل کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں محشر میں جنت نہیں عطا کرے گا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے اپنی نسبت پہ یوں فخر کیا تھا، اے سرکار غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ ہاں، جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی مالک کا کتا ہے۔ آوارہ جو ہے اسے انجیکشن مار کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جو آوارہ کتا بھونکتے رہتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں یا لے جا کر کے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں میونسپلٹی کی گاڑی اب آتی ہے نہیں آتی پتہ نہیں، لیکن دیکھو بیلٹ والے کتے کو کوئی پکڑ کے دکھائے؟ ارے اب تو کتوں کے لیے بڑے قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو چھوڑیں، باہر ملکوں میں تو انسانوں سے زیادہ اہمیت جو ہے نا کتوں کے لیے ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے قانون بنے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئے ہیں کتوں کے لیے، جاپان وغیرہ میں۔ ہاں، کتے کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ ایک آدمی نے کیس کیا کسی کے اوپر کہ اس نے میرے ٹامی کو کتا کہا، اس نے حقارت سے کتا کہا، یہ ڈیفیمیشن کا کیس، مان ہانی۔ ہاں، جیسے ابھی پرائم منسٹر کو کسی نے کہا تو وہ اپنے حد کے عزت کا کیس کر لیے، اس طرح کتے والے نے کیس کیا کہ مجھ کو کتا کہا، اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے بلکہ پاکیزہ اخلاق والا۔ ہاں، بہت خوبصورت، یہ القاب سے کہا جائے، یہ کتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر کتا نسبت حاصل کر لے تو وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فرمایا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی نسبت ہمارے گردنوں میں قائم و دائم رکھے، اور مولا کریم ہمیں سنی صحیح العقیدہ زندگی عطا کرے، اور اہل سنت و جماعت پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔